بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ معزز شرکائے کورس، آج ہم دروس اللغۃ العربیہ کے تیسرے لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم ایک تو تذکیر و تانیث کے حوالے سے سیکھیں گے، اور دوسری چیز ہذہ کا استعمال، اور تیسرا تلک کا استعمال۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں تذکیر و تانیث کی۔ کسی بھی زبان میں جب ہم تذکیر و تانیث یعنی مذکر ہونا، مؤنث ہونا کسی لفظ کا، اس حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کو بنیادی طور پر دو قسموں کی طرف ہم اس کی تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر ایک حقیقی تذکیر و تانیث، نمبر دو مجازی تذکیر و تانیث۔ اگر ہم حقیقی تذکیر و تانیث کی بات کریں تو حقیقی سے مراد وہ تذکیر و تانیث ہے جس میں نر کے مقابلے میں مادہ اور مادہ کے مقابلے میں نر ہو، اور یہ خاصیت جو ہے وہ جانداروں میں ہوتی ہے۔ قدرتی طور پر نر اور مادے کا فرق ہوتا ہے، اس لیے جب ہم جانداروں کی بات کریں گے تو تذکیر و تانیث وہاں حقیقت میں ہوتی ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے رجل، مرد کو کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں عورت ہے امرأۃ، اور گائے بقرۃ ہے، اور اسی طرح اس کے مقابلے میں بیل آ جاتا ہے۔ گدھا ہے، اس کو عربی میں حمار کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں گدھی ہے، اس کو عربی میں اتان کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہم نے مثالیں دی ہیں اس میں حقیقی تذکیر و تانیث ہے۔ اچھا، حقیقی تذکیر و تانیث میں کسی بھی لفظ کے مذکر اور مؤنث ہونے کے لیے کوئی علامت ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ مذکر ہے تو بس وہ مذکر ہے، چاہے اس کے آخر میں کوئی تانیث کی علامت ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں اس نے مذکر رہنا ہے۔ اور اگر کوئی مؤنث ہے تو اس نے مؤنث ہی رہنا ہے، چاہے اس کے آخر میں تانیث کی کوئی علامت نہ ہو۔ جیسے دیکھیں، بعض اوقات ہم کسی مذکر کا نام رکھتے ہیں، طلحہ ہوتا ہے بھی یہ مرد کا نام ہے، تو لیکن اس میں تائے تانیث آپ کو نظر آ رہی ہے، تو تائے تانیث یہ تانیث کی علامت ہے، تو اس کی وجہ سے ہم اس کو مؤنث نہیں کہیں گے، اس لیے کہ یہ جاندار مذکر کا نام ہے۔ اسی طرح موسیٰ کا لفظ ہے، اس کے آخر میں جو الف ہے، یہ الف مکسورہ، یہ بھی تانیث کی علامت ہے، لیکن ہے یہ مذکر کا نام۔ اور اسی طرح ہم بعض اوقات کسی مؤنث کے نام میں تانیث کی علامت نہیں دیکھتے، پھر بھی اس پر مؤنث کے احکام لگاتے ہیں، جیسے زینب ہے، کلثوم ہے، اس کے آخر میں کوئی بظاہر تانیث کی علامت نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ مؤنث کے نام ہے اس وجہ سے ان کو ہم تانیث حقیقی کہیں گے۔ اور جو اوپر والے طلحہ اور موسیٰ ہے، یہ محض تانیث لفظی ہیں، یعنی لفظی طور پر تو ان میں علامت موجود ہے، لیکن اس پر احکام جو ہیں وہ مذکر کے لگتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں مجازی تذکیر و تانیث کی اگر ہم بات کریں تو بے جان اسماء میں نر اور مادے کا کوئی فرق نہیں ہوتا، تو ایسے اسماء جو بے جان چیزوں کے ہوتے ہیں ان کی تذکیر و تانیث کو غیر حقیقی یا مجازی تذکیر و تانیث کہتے ہیں، جیسے کتاب ہے، مسجد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب جو ہماری کتاب میں جس سے مذکر مؤنث ہونے کی ہم بات کریں گے، یا جو کسی بھی زبان میں جب مذکر مؤنث کی بات کی جاتی ہے تو عموماً مجازی تذکیر و تانیث کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ ان اسماء میں کون سا لفظ مذکر ہے، کون سا مؤنث ہے۔ حقیقی تذکیر و تانیث میں تو بالکل پتہ ہوتا ہے، جس میں نر کی خاصیت ہوتی ہے وہ مذکر ہوتا ہے، جس میں مادہ کی خاصیت ہوتی ہے وہ مؤنث ہوتا ہے، مؤنث۔ لیکن مجازی تذکیر و تانیث میں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کون سے اسماء ہیں مذکر کہیں اور کون سے اسماء کو ہم مؤنث کہیں، تو اس حوالے سے کچھ تعریفات ہیں۔ سب سے پہلے مؤنث کی تعریف کرتے ہیں جی۔ مؤنث وہ اسم ہے جس میں علامات تانیث میں سے کوئی علامت پائی جائے۔ اب علامات تانیث تین ہیں، یہاں مختصراً ذکر کی ہیں، ان کے اوپر بھی تفصیل کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں
ہم نے صرف پہچان مقصود ہے ہماری. تو 3 علامات ہیں جی. پہلی علامت ہے التاء المربوطہ، اسماء کے آخر میں آنے والی جو گول تا ہے اس کو تائے مربوطہ کہتے ہیں. اور جب یہ تا لگتی ہے کسی اسم کے آخر میں تو اس سے پہلے والے حرف کو فتحہ یعنی زبر دیتے ہیں، جیسے فاطمہ، شجرہ، مجلۃ، کاتبۃ، معلمۃ یا معلمہ وقف کر کے. تو جس کے آخر میں بھی تا ہوگی اس کو ہم کہیں گے یہ مؤنث ہے. لیکن پھر وہی بات کہ طلحہ کا جو لفظ ہے وہ اگرچہ اس کے آخر میں تائے مربوطہ ہے تو ہم اس کو تانیث لفظی کسی حد تک کہیں گے، لیکن حقیقت میں یہ مؤنث نہیں ہے. تانیث لفظی کا بعض اوقات اثر ہوتا ہے، جیسے منصرف اور غیر منصرف کی جب ہم بات کریں گے تو وہاں تانیث لفظی کا رول ہوتا ہے، اس کی وجہ سے لفظ پر اثر پڑتا ہے. لیکن جب احکام کی بات کرتے ہیں، کسی لفظ کو ہم بطور مؤنث کے استعمال کریں یا مذکر کے استعمال کریں تو طلحہ کے آخر میں آنے والی جو تا ہے وہ اس کو مؤنث نہیں بناتی بلکہ وہ مذکر ہی رہتا ہے اور اس پر احکام بھی مذکر کے لگتے ہیں. ابھی ہم بات کریں گے کہ مؤنث اور مذکر کے کیا احکام ہیں. اچھا جی، علامات تانیث میں جو دوسری علامت ہے وہ الالف المقصورہ، الف مقصورہ ہے. الف مقصورہ کھڑی زبر کی طرح کا ہوتا ہے، اس کے آخر میں حمزہ نہیں ہوتا، جیسے کہ الف ممدودہ کی بات جب کریں تو اس میں اس کے آخر میں الف کے آخر میں حمزہ ہوتا ہے. اس کے اوپر مد کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے اور الف مقصورہ کو کھڑی زبر کی طرح پڑھا جاتا ہے، جیسے لیلہ، سلمہ، حبلہ، علیا، کبرا. تو یہ جتنے بھی اسماء ہیں ان کے آخر میں الف مقصورہ ہے. لیکن موسیٰ، اب موسیٰ کے آخر میں بھی الف مقصورہ ہے تو اس کو ہم مؤنث نہیں کہیں گے، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تانیث لفظی ہے. لیکن ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں کہ الف مقصورہ اگر تو اس کلمے کا جز ہے، زائد حرف نہیں ہے. یہ زائد حرف کا تصور ہم آگے چل کے کہیں صرف کے کسی ٹاپک میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اگر وہ اس حرف کا جز ہے، حقیقی حرف ہے، تو بھی وہ تانیث کی علامت نہیں ہوتا. تو موسیٰ میں الف مقصورہ اسی نوعیت کا ہے. الالف الممدودہ تیسری علامت جو ہے وہ الف ممدودہ ہے، یہ بھی مؤنث کی علامت، جیسے صحراء، خضراء، بیضاء، یہ علامات جو ہیں تانیث کی ہیں. اس کے مقابلے میں جب ہم مذکر کی تعریف کرتے ہیں تو وہ بالکل سمپل. یہ میں نے جو تعریفات کی ہیں مؤنث اور مذکر کی، یہ صرف مجازی تذکیر و تانیث کے اعتبار سے کی ہیں. حقیقی تذکیر و تانیث میں تو علامات کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. خیر، مذکر وہ اسم ہے جس میں تانیث کی کوئی علامت نہ پائی جائے، جیسے مکتب ہے، اس میں نہ تو آپ کو اس کے آخر میں تا نظر آئے گی، نہ الف مقصورہ ہے، نہ الف ممدودہ ہے. جب کسی لفظ میں کوئی علامت نہ پائی جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مذکر ہے. اسی طرح مسجد کا لفظ ہے. اچھا جی، اب ہم پڑھتے ہیں جی تذکیر و تانیث کا حکم کیا ہے، تذکیر و تانیث کا اثر کیا پڑتا ہے. اب تک ہم نے 3 چیزوں کا ہلکا ہلکا تصور پڑھا ہے. ایک تو الاسماء والاشارہ، اسماء اشارہ کے حوالے سے بات کی ہے. ضمائر کے حوالے سے ہوا اور ہیا کے بارے میں بات کی تھی مختصراً پچھلے لیکچر میں. الخبر، خبر کے مبتدا اور خبر کے بارے میں بات کی تھی. تو انہی تینوں کے بارے میں میں حکم بیان کر دیتا ہوں. آگے اور بھی اقسام ہیں اور بھی چیزیں ہیں لیکن وہ انشاءاللہ بعد میں اس کا ذکر کریں گے. اگر ہم اسماء اشارہ کی بات کریں تو جو مذکر اسم ہے اس کے لیے اسم اشارہ بھی مذکر، جیسے ھذا رجل. اب رجل مذکر ہے، اس کے لیے اسم اشارہ بھی مذکر کا استعمال ہوا. ہم نے بات کی تھی ھذا کو جب پڑھا تھا کہ ھذا ایک تو واحد کے لیے اور قریب کے لیے اور مذکر کے لیے، یہ 3 شرطیں پڑھی تھیں ہم نے ھذا کے استعمال میں. اچھا، مؤنث اسم کے لیے اسم اشارہ بھی مؤنث استعمال ہوتا ہے. تو ھذا کا جو مؤنث اسم اشارہ ہے وہ ھذہ ہے. ھذہ امرأۃ، یہ عورت ہے. ضمائر کی بات کریں، ضمائر کے بارے میں تفصیل سے انشاءاللہ ہم کسی لیکچر میں پڑھیں گے. یہاں اب تک جو سبق گزرے ہیں ان میں ہم نے ہوا اور ہیا کا لفظ پڑھا، تو میں انہی مثالوں کو یہاں ذکر کر دیتا ہوں کہ مذکر اسماء کے لیے مذکر ضمائر اور مؤنث اسماء کے لیے مؤنث ضمیریں استعمال ہوتی ہیں. این فاطمہ، فاطمہ کہاں ہے، تو اس کی طرف جب ضمیر لوٹائیں گے تو ہوا نہیں کہیں گے، ہی فی الغرفہ کہیں گے کہ وہ کمرے میں ہے. اسی طرح این محمد، محمد کہاں ہے، تو اس کی طرف جب ضمیر لوٹائیں گے تو ہوا فی المسجد کہیں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں فاطمہ مؤنث ہے
اس کی طرف اس کے لیے جو ضمیر ہم نے استعمال کی ہے وہ ہیا ہے، مؤنث ضمیر۔ اسی طرح محمد مذکر ہے، اس کے لیے استعمال جو ضمیر کی ہے وہ مذکر کی ہے۔ اب تذکیر و تانیث کا اثر خبر مبتدا میں کیا ہوتا ہے؟ جب مبتدا مذکر ہو تو خبر بھی مذکر ہوگی، جب مبتدا مؤنث ہو تو خبر بھی مؤنث ہوگی۔ جیسے المعلم مجتہد، استاد محنتی ہے، المعلمۃ مجتہدۃ، استانی محنتی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں المعلم مذکر، تو اس کے ساتھ جو خبر استعمال ہوئی ہے وہ بھی مذکر، اس کے آخر میں تا آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ اسی طرح المعلمۃ مؤنث ہے تو اس کے آخر میں جو اس کی جو خبر ہے مجتہدۃ، وہ بھی مؤنث ہے۔ ترجمہ میں نے کرا دیا۔ اس سے القمر منیر، القمر منیر، تو میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ بات کی تھی کہ القمر یہ عرب لوگ اس کو مذکر استعمال کرتے ہیں، چاند چمکدار ہے، چمکنے والا ہے، روشنی دینے والا بھی کہہ سکتے ہیں۔ الشمس مضیئۃ، سورج روشنی دینے والا ہے۔ تو الشمس کو عرب قرآن پاک میں بھی عرب لوگ بھی اس کو مؤنث کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تو اس کی جو خبر ہوگی وہ مؤنث ہوگی۔ الشمس مضیئۃ، سورج روشنی دینے والا ہے۔ اچھا، یہ ہم نے اب تک جو بات کی، ایک تو بات کی کہ تذکیر و تانیث بعض حقیقی تذکیر و تانیث ہوتی ہیں، بعض مجازی ہوتی ہیں۔ ہمیں جو مذکر مؤنث کی تعریف کرنی پڑتی ہے وہ مجازی تذکیر و تانیث کے اعتبار سے۔ بعض اسماء ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی تانیث کی علامت نہیں ہوتی، یعنی مجازی تذکیر و تانیث میں، لیکن اہل زبان ان کو پھر بھی مؤنثی استعمال کرتے ہیں۔ ایسے اسماء کو ہم مؤنث سماعی کہتے ہیں۔ سماعی کا مطلب سننے والے، یعنی ان میں کوئی وجہ یا ریزن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے، لیکن بہرحال اہل زبان کے اوپر ہم منحصر ہوتے ہیں، اہل زبان جیسے ہی اس کو استعمال کرتے ہیں ہم ان کو ویسے استعمال کرتے ہیں۔ تو جیسے دیکھیں، پہلی بات، تمام ملکوں، شہروں، قبیلوں اور جماعتوں کے نام عموماً مؤنث کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے مصر، یہ ملک کا نام ہے، ہند یہ بھی ملک کا نام ہے، لاہور شہر کا، قریش قبیلہ، جماعت اتحاد المسلمین۔ اب اتحاد المسلمین کی طرف جب ہم ضمیر لوٹائیں گے تو ہیا مثال کے طور پر۔ اسی طرح وہ اعضائے انسانی جو جفت ہوں، یعنی دو دو ہوں، اکثر مؤنث ہیں، مگر یہ چند مرفق کوہنی کو کہتے ہیں، خد رخسار کو، حاجب ابرو جو ہوتی ہیں یہ مذکر ہیں، اگرچہ یہ بھی جفت ہیں، لیکن اکثر جو اعضائے انسانی جیسے ہاتھ، ید، یہ مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، رجل یہ مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ تو جو بھی جفت ہیں زیادہ تر وہ مؤنث کے طور پر۔ اسی طرح تمام حروف تہجی یعنی الف، با، تا، جب ہم ان کی طرف ضمیر لوٹاتے ہیں تو بہرحال ان کا حکم مؤنث والا ہوتا ہے، یعنی عرب لوگ اس کو مؤنث کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ شراب کے تمام نام مؤنث استعمال ہوتے ہیں، خمر، جیسے دوزخ کے تمام نام قرآن پاک میں بطور مؤنث کے استعمال ہوئے، جیسے سقر، سعیر وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم اپنا درس السادس، چھٹا سبق شروع کرتے ہیں، اس میں حاضی کا استعمال دیکھتے ہیں۔ چھٹے سبق میں حاضی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ حاضی یہ ہے، اس کا ترجمہ بھی یہ ہے، واحد مؤنث اور قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حاضی کو ہا الف زبر ہا، زال زیر زی، ہا کھڑی دیر ہی، حاضی پڑھا جاتا ہے، لیکن لکھا اس کو اس طرح جاتا ہے۔ جیسے اس کی مثال دیکھیں، ھذا ابن، یہ والد ہیں، وھذہ ام، اور یہ والدہ ہیں، ھذا حامد، یہ حامد ہیں، وھذہ آمنہ، اور یہ آمنہ ہے۔ لیں جی چند سبق کو ہم پڑھتے ہیں۔ ھذا ابن حامد، تو یہ حمزہ کے اوپر جو علامت لگی ہوئی ہے یہ حمزہ وصل کی ہے، یعنی ابن کا جو حمزہ ہے درمیان میں آنے کی وجہ سے گر گیا ہے۔ ھذا ابن حامد، یہ حامد کا بیٹا ہے، وھذہ بنت یاسر، اور یہ یاسر کی بیٹی ہے۔ ایک اور چیز پہ غور کریں، اس جملے میں ذرا سوچیں کہ اور کیا سٹرکچر ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے کسی لیکچر میں، تو اس کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا ہے ان جملوں میں خاص طور پہ۔ جی، مضاف مضاف الیہ کی طرف، یہ ابن مضاف ہے،
حامدین مضاف الیہ ہے. مضاف کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے اوپر الف لام نہیں آتا، الف لام نہیں ہے اس کے شروع میں، اور اس کے آخر میں تنوین بھی نہیں ہوتی، ابن کے آخر میں تنوین بھی نہیں ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی اس کے نیچے ایک کسرہ یا دو زیر ہوتی ہیں، ایک زیر یا دو زیر ہوتی ہیں. تو یہ ساری علامتیں تقریباً ہمارے سامنے موجود ہیں. تو یہ مضاف الیہ بھی ہیں. ھذا ابن حامد، یہ حامد کا بیٹا ہے. وہذہ بنت یاسر، اور یہ یاسر کی بیٹی ہے. تو بنت یاسر میں بنت مضاف ہے، یاسر مضاف الیہ ہے. اسی طرح ابن حامد جالس. اچھا ایک بات اور بھی اوپر والے جملوں میں تھوڑی سی کر دوں. ھذا یہ مبتدا ہے، ابن حامد مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ خبر بن رہی ہیں. تو یہ چیز بھی آپ ذہن میں رکھیں، مبتدا خبر کا تصور بھی اپنے ذہن میں تازہ رکھیں اور ان کی پریکٹس جملوں کے ساتھ ساتھ کرتے رہیں. اسی طرح ھذہ یہ حصہ مبتدا بن جائے گا، بنت یاسر مضاف الیہ مل کر خبر. تو مبتدا وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں کچھ خبر دی جاتی ہے. تو ھذا یہ یعنی جو قریب بندہ کھڑا ہے اس کی طرف اشارہ کیا، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یہ خبر دی جا رہی ہے کہ وہ حامد کا بیٹا ہے. تو یہ خبر ہے، جس چیز جو خبر دی جاتی ہے اس کو خبر کہتے ہیں، جس کے بارے میں دی جاتی ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں. خیر، ابن حامد جالس، حامد کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے. وبنت یاسر واقفہ، اور یاسر کی بیٹی کھڑی ہوئی ہے. من ھذہ، یہ کون ہے؟ کوئی قریب خاتون ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے من ھذہ، یہ کون ہے؟ ھذہ اخت المہندس، یہ انجینئر کی بہن ہے. اگلا جملہ ذرا غور کریں. اہی ایضا مہندسہ، کوئی اور خاتون بھی کھڑی ہیں، اس کی طرف ضمیر لوٹا کے کہا جائے کیا یہ بھی انجینئر ہے؟ کیا یہ بھی انجینئر ہے؟ اچھا ہوا اور ہیا کا ترجمہ خاص طور پہ ہم وہ کا کر دیتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے وہ کرنا. اس کے حوالے سے آپ یوں سمجھیں جیسے انگلش میں ہم تھرڈ پرسن کو کہتے ہیں، ایک فرسٹ پرسن متکلم، سیکنڈ پرسن مخاطب جو بات سن رہا ہوتا ہے. تھرڈ پرسن کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ غائب ہے یا وہ ترجمہ کر رہے ہوتے. بسا اوقات قریب کھڑا ہوتا ہے، ہم اس کے لیے ہی از اے مین، یہ ایک آدمی ہے مثال کے طور پر، تو ہی یا اٹ یا دے، یہ جو ورڈ ہیں یہ تھرڈ پرسن کے بارے میں استعمال ہوتے ہیں. یہاں ہوا اور ہیا کا کنسیپٹ بالکل اسی طرح کا ہے کہ ہوا اور ہیا سے مراد آپ یوں نہ سمجھیں کہ وہ غائب ہے، نظروں سے اوجھل ہے. عموماً ہم اس کو ضمیر غائب کہہ دیتے ہیں، تو ضمیر غائب سے مراد بالکل یہ نہیں ہے کہ وہ نظروں سے اوجھل ہیں. بس اوقات سامنے بھی کھڑے ہوتے ہیں لیکن ان کے بارے میں دو بندے آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کون ہے وہ کون ہے. تو یہ اور وہ کا ترجمہ ہم ہوا اور ہیا کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. تو ابھی وہ اس کے بعد پہلے دیکھیں من ھذہ، یہ کون ہے؟ ھذہ اخت المہندس، یہ انجینئر کی بہن ہے. ساتھ ہی کوئی عورت اور کھڑی تھی، خاتون اور تھیں، ان کے بارے میں پوچھا اہی ایضا مہندسہ، سوری اخت کی طرف اشارہ کیا ہے، یہاں ضمیر لوٹائی ہے، کیا یہ بھی انجینئر ہے؟ تو میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ہیا کا ترجمہ ہم یہ سے بھی کر سکتے ہیں وہ سے بھی کر سکتے ہیں. تو جواب دیا لا، نہیں، ہیا طبیبہ، یہ تو ڈاکٹر ہے. تو ایک مشق آپ کی یہ بھی ہونی چاہیے کہ حمزہ کے ساتھ یہ سوال کیا ہے. اس میں ایضاً کا لفظ استعمال ہوا. ایضاً کا معنی ہوتا ہے بھی، جیسے ھذا مسجد وذالک ایضاً مسجد، یہ مسجد ہے اور وہ بھی مسجد ہے. اچھا جی، اگلا جملہ دیکھیں. سیارۃ من ھذہ، پیچھے ہم نے ایک جملہ پڑھا تھا آپ کو یاد ہوگا، قلم من ھذا، قلم من ھذا، یہ کس کا قلم ہے؟ تو اسی طرح اب آپ دیکھیں قلم مذکر تھا تو ھذا اس کی طرف اشارہ جو لٹایا وہ بھی مذکر. اب یہاں کار کی بات کی جا رہی ہے، سیارتن، تو اس کے آخر میں تا نظر آ رہی ہے جو کہ تانیث کی علامت ہے، یہ مؤنث ہے، تو اس کی طرف جو اشارہ لٹائیں گے اس میں اشارہ وہ بھی کیا ہوگی؟ مؤنث کا اس میں اشارہ ہوگا. سیارۃ من ھذہ، یہ کار کس کی ہے؟ ھذہ سیارۃ المدیر، یہ رئیس المدرس، جو اساتذہ کے جو رئیس ہوتے ہیں اس کو بھی کہہ سکتے ہیں. اسی طرح
جس کو ہیڈ ٹیچر ہم کہتے ہیں، ناظم کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناظم کی کار ہے۔ ما ہاذی، یہ کیا ہے؟ اب یہ استری کو عربی میں مکواتن کہتے ہیں، مکوات، ہاذی مکوات، یہ استری ہے۔ جی اگلا سوال ہے لمن ہاذی، لمن ہاذی، یہ کس کی ہے؟ یہ کس کی ہے؟ اب کوئی چیز ہوگی، اس کے مؤنث ہوگی، اس کی طرف اشارہ ہاذی سے کیا، تو جواب دیا ہاذی لخالد، یہ خالد کی ہے۔ اب یہ جو لام ہم نے استعمال کیا یہ بھی حرف جر ہے، لام کی، کا، کے یا کے لیے، اس کا ترجمہ ہم یوں کرتے ہیں، یہ حرف جر ہے، اسم پر داخل ہوتا ہے، اس کے بعد آنے والا اسم مجرور ہوتا ہے، جیسے ھذا للولدی وھذہ للبنتی، کہ یہ لڑکے کی ہے اور یہ لڑکی کی ہے، یعنی یہ کوئی چیز یہ لڑکے کی ہے اور یہ لڑکی کی ہے۔ اس ایک دو باتیں اس میں یاد رکھنے کی، اگر لام ایسے اسم پر داخل ہو جس کے شروع میں الف لام ہو تو الف لام کا الف حذف ہو جاتا ہے، جیسے المدرس لفظ ہے تو اس کے شروع میں لام حرف جر داخل کریں گے تو للمدرسی بن جائے گا۔ لفظ اللہ پر جب لام داخل کریں گے تو صرف الف کو حذف کریں گے، لام کو زیر دے دیا جائے گا، جیسے اللہ سے للہ، اور جیسے الحمدللہ تو ہم پڑھتے ہیں۔ ایک بات یہ کہ لمن، جیسے یہ سوال ہمارے سامنے وہ لمن ہاذی، تو لمن ہاذی اس کا ترجمہ کس کا، یا لمن ہاذا یہ کس کا ہے؟ لمن الکتاب، لمن الکتاب، کتاب کس کی ہے، کتاب کس کی ہے؟ اگر من کے بعد والے اسم پر الف لام داخل ہو، جیسے یہاں الکتاب من کے بعد ہے تو من کو منل، من کو منل، یعنی الف تو گر گیا، لام بھی ساکن، نون بھی ساکن، تو دو ساکن جب کٹھے ہوتے ہیں تو پڑھنا ناممکن ہوتا ہے، جیسے لمن اور ال، حمزہ تو گر جائے گا درمیان میں آنے کی وجہ سے، تو اب من، نون بھی ساکن ہے، لام بھی ساکن ہے، یعنی جزم ہے ان پر، تو اس کو ہم کٹھے دو جزم نہیں پڑھ سکتے، تو مجبوراً ہمیں ایک جزم کو حرکت دینی پڑتی ہے۔ تو ہمیں یہ اصول آپ پڑھیں گے آگے چل کے، جب دو سکون، دو جزم کٹھے ہو جائیں تو ہم پہلے سکون کو کسرہ دے کر، زیر دے کر پڑھتے ہیں، تو لمن الکتاب ہو جاتا ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار۔ خیر، ادراجۃ انس ہذہ، کیا انس کی یہی سائیکل ہے؟ کیا انس کی یہی سائیکل ہے؟ یہ ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں، کیا انس کی سائیکل یہی ہے؟ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو مقصود یہاں بتانا یہ ہے کہ دراجہ مؤنث ہے، اس کی طرف اشارہ بھی ہذہ سے کر رہے ہیں، لا نہیں، ہذہ دراجۃ عمار، یہ تو عمار کی سائیکل ہے، ہذہ جدیدہ، یہ نئی ہے، ودراجۃ انس قدیمہ، اور انس کی سائیکل تو پرانی ہے۔ ابھی ہم نے بات کی تھی، ایک تو اسماء اشارہ جب مذکر چیز ہے تو اس کی طرف اس میں اشارہ بھی مذکر کا لوٹتا ہے، اگر مؤنث ہے تو اس کی طرف اس میں اشارہ بھی مؤنث کا، تو دراجہ یہ مؤنث ہے، اس کی طرف اس میں اشارہ بھی مؤنث کا استعمال ہو رہا ہے اس کے لیے۔ ہذہ جدیدہ، ہذہ اس میں اشارہ، جدیدہ یعنی مؤنث ہے تو چیز بھی مؤنث۔ ودراجۃ انس قدیمہ، ایک بات ہم نے پڑھی کہ مبتدا خبر، مبتدا اگر مؤنث تو خبر بھی مؤنث، دیکھیں دراجۃ یہ مؤنث ہے تو قدیمۃ جو خبر بن رہی ہے وہ بھی مؤنث ہے۔ چلیں جی، ہذہ ساعۃ علی، کیا یہ علی کی گھڑی، سوری یہ علی کی گھڑی ہے، ہی جمیلۃ جدا، ہی جمیلۃ جدا، جدن کا ترجمہ ہوتا ہے بہت، جیسے ھذا صغیر، یہ چھوٹا ہے، ھذا صغیر جدا، یہ بہت چھوٹا ہے۔ آگے چلیں جی، ھذہ ملعقۃ وھذہ قدر، یہ چمچ ہے جو ہم ہانڈی میں مارتے ہیں، اس کو چمچ کو ملعقہ کہتے ہیں، وھذہ قدر، اور یہ ہانڈی ہے، تو قدر کا لفظ بھی مؤنث سمائی کے طور پر، یعنی عرب لوگ اس کو مؤنث، الملعقۃ فی القدر، چمچ ہانڈی میں ہے۔ ھذہ بقرۃ الفلاح، یہ کسان کی گائے ہے، ھذہ اب یہ اشارہ بقرہ کی طرف ہو رہا ہے، فلاح کی طرف نہیں ہو رہا، یہ کسان کی گائے ہے، تو گائے مؤنث ہے اس لیے ھذہ مؤنث۔ ھذا انف وھذا فم، یہ ناک ہے اور یہ منہ ہے، چونکہ سنگل سنگل ہوتے ہیں اس لیے یہ بطور مذکر کے استعمال کرتے ہیں۔ ھذہ اذن وھذہ عین، یہ کان ہے اور یہ آنکھ ہے، چونکہ کان بھی جفت ہیں، آنکھ بھی جفت ہے، اس لیے
مؤنث کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. وَهَذِهِ يَدٌ وَهَذِهِ رِجْلٌ، اور یہ ہاتھ ہے اور یہ پاؤں ہے. یہ بھی بطور مؤنث کے استعمال ہو رہے ہیں کیونکہ دو دو ہیں. اب اس سبق کے متعلق تمارین کی بات کریں جی. پہلی تمرین جو ہے وہ اقرأ وَاکتب، پڑھیں اور لکھیں. آپ اس سے بخوبی واقف ہیں. آپ نے اس کو لکھنا بھی ہے اور پڑھنا تو ہے ہی. اس میں کوئی نئے الفاظ ہاں جی، ہاذا مسجد وہذہ مدرسہ. مدرسہ مؤنث ہے اس لیے اس کے لیے ہذہ کا استعمال کیا. یہ مسجد ہے اور یہ مدرسہ. من ہذہ، یہ کون ہے؟ ہذہ اخت عباس، یہ عباس کی بہن ہے. ھذا دیک، یہ مرغہ ہے. وہذہ دجاجہ، اور یہ مرغی ہے. ھذا ابن المدیر، یہ ناظم کا بیٹا ہے. وہذہ بنت المدرس، اور یہ استاذ کی بیٹی ہے. چونکہ بیٹی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس لیے ھذہ مؤنث کا صیغہ لائے ہیں. ھذہ ام یاسر، یہ یاسر کی والدہ ہیں. اگلا جملہ این قدر اللحم، گوشت کی ہانڈی کہاں ہے؟ این قدر اللحم، لحم گوشت کو کہتے ہیں، قدر ہانڈی کو کہتے ہیں. این قدر اللحم، گوشت کی ہانڈی کہاں ہے؟ ہی فی الثلاجہ، ظاہر ہے بقرہ عید کا موسم ہے تو فریجوں میں ہم نے ڈالنی ہے. ہی فی الثلاجہ، وہ فریزر میں ہے، فریج میں ہے. فریج کو ثلاجہ کہتے ہیں. ھذا باب وھذہ نافذہ، یہ دروازہ ہے اور یہ کھڑکی ہے. کھڑکی کو نافذہ، روشن دان کو بھی کہہ دیتے ہیں، روشن دان بلکہ ترجمہ کریں گے. یہ دروازہ ہے اور یہ روشن دان ہے. یہ تمرین انشاءاللہ تعالی ہم لائیو سیشن میں کریں گے. مطلب میں سمجھا دیتا ہوں کہنا کیا چاہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک چیز ان میں مذکر ہوگی اور ایک مؤنث ہوگی، جو تصویریں ہمارے سامنے بنی ہوئی ہیں. تو اس کے بارے میں سوال پوچھا جا رہا ہے، ما ھذا، اور چمچ کے بارے میں وما ھذہ. تو اس کے بارے میں کہیں گے ھذا قلم وھذہ ملعقۃ. اب یہ کتاب اور قمیص تو دونوں ہی مذکر ہیں، اس لیے ہم ما ھذا وما ھذا. اب یہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ دونوں ہی ہاں یوں کہہ سکتے ہیں، یا دو ایسے اسماء آپ منتخب کر لیں، ایک ان میں مذکر ہو ایک مؤنث ہو. تو ایک اشارے کے ساتھ آپ پڑھیں ما ھذا، اور دوسرے ایک کے بارے میں یعنی سوال کریں ما ھذا اور دوسرے کے بارے میں سوال کریں ما ھذہ. تو اسی طرح یہ تمرین آپ نے مکمل کر کے آنی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم لائیو سیشن میں اس کو کریں گے. تمرین کا ایک حصہ ہے اقرأ المثال وکون جملا علی غرارہ، کہ مثال کو پڑھیں اور جملوں کو اسی کے مطابق پھر بنائیں. علی غرارہ، غرارہ یعنی اسی جیسا، اسی کے مطابق بنائیں، اسی کے نقش قدم پر، جیسے ہم نے یہ مثال حل کی ہے. پہلی مثال دیکھیں جی، محمد طالب، محمد طالب علم ہے. آمنۃ طالبۃ، آمنہ طالب علم ہے. بس یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ مؤنث چیزیں ہیں، مؤنث اسماء ہیں، ان کے آخر میں جو خبر آئے گی وہ مؤنث آئے گی. یہ رول یعنی اس قاعدے کی مشق آپ کو کروا رہے ہیں کہ اگر مبتدا مذکر تو اس کی خبر بھی مذکر، اگر مبتدا مؤنث تو اس کی خبر بھی مؤنث. اس چیز کی مشق آپ نے کرنی ہے. اس میں اکثر لفظ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں. ایک نیا لفظ ہے الشای حار، کہ چائے گرم ہے. القہوۃ حارۃ، قہوہ گرم ہے. تو باقی الفاظ سارے آپ نے پڑھے. الاب جالس، والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. الام جالست، والدہ صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں. چوتھا حصہ جو تمرین کا ہے یہ انشاءاللہ تعالی ہم لائیو سیشن میں کریں گے. اس میں آپ نے غلطی ڈھونڈنی ہے کہ اس جملے میں کیا غلطی کی ہوئی ہے، یہ آپ نے تلاش کرنی. انشاءاللہ ہم اس کو لائیو سیشن میں ڈسکس کریں گے. این السیارہ، یہ اس میں بھی غلطی ہے، یہ بھی آپ نے اسی مشق کا یہ حصہ. اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، یہ بھی آپ نے کر کے آنی ہے. اس سبق میں جو ہم نے نئے کلمات پڑھے ہیں، ایک تو المکوات، استری کو کہتے ہیں. الدراجہ، سائیکل. الملعقہ،
چمچ کو، القدر ہانڈی کو، البقرہ گائے کو، الفلاح کسان، الانف ناک کو، الفم منہ کو، الاذن کان، الید ہاتھ، الرجل پاؤں، الشائے چائے، الام والدہ، الثلاجہ فریج ریفریجریٹر، القہوہ قہوے کو، سریع سریع کا معنی تیز، یہ شاید مشق میں لفظ آیا ہوگا، النافذہ کھڑکی روشن دان، جداً کا معنی بہت زیادہ۔ 7ویں سبق کو شروع کرتے ہیں جی۔ 7ویں سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی تلک کا استعمال سیکھیں گے۔ اچھا، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ ہاذا کا مؤنث ہاذہی ہے۔ اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ ذالکا، جس کا ترجمہ ہم نے کیا تھا وہ، یعنی یہ مذکر کے لیے، بعید دور کی چیز کی طرف جو مذکر ہو اشارہ کرنے کے لیے ہم ذالکا کا استعمال کرتے تھے، تو اگر وہ جو دور چیز ہے وہ مؤنث ہے تو اس کے لیے ہم تل کا استعمال کرتے ہیں، جیسے ہاذا بلال، یہ بلال ہے، وذالک حامد، اور وہ حامد ہے، وہذہ آمنہ، اور یہ آمنہ ہے، وتلک مریم، اور وہ مریم ہے۔ تو تلک کا آپ کے ذہن میں بات آ گئی ہوگی کہ تلک ذالک کی مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ جی دیکھیں جی، من ہذہ، یہ کون ہے، ہذہ آمنہ، یہ آمنہ، ومن تلک، اور وہ کون ہے، تلک فاطمہ، وہ فاطمہ ہے، ہذہ طبیبۃ وتلک ممرضہ، یہ ڈاکٹر ہے اور وہ نرس ہے، ممرضہ کہتے ہیں نرس کو۔ ہذہ من الہند وتلک من الیابان، یہ تو انڈیا کی ہیں اور وہ جاپان کی۔ ہذہ طویلہ وتلک قصیرہ، یہ لمبے قد کی ہیں اور وہ چھوٹے قد کی ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے، ھذا حامد، ومن ذلک، اور وہ کون ہے، ذلک علی، وہ علی ہے۔ اتلک دجاجہ، کیا یہ مرغی ہے، کیا وہ مرغی ہے، سوری، تو دور ہے اور دور کی چیز کی طرف جب اشارہ کر رہے ہیں مؤنث ہے تو تلک کا لفظ، اتلک دجاجہ، کیا وہ مرغی ہے، لا نہیں، تلک بطۃ، وہ تو بطخ ہے، بطہ کہتے ہیں بطخ کو۔ ما تلک، وہ کیا ہے، تلک بیضۃ، وہ انڈا ہے، ہذہ سیارۃ المدرس وتلک سیارۃ المدیر، یہ تو استاد صاحب کی کار ہے اور وہ ناظم صاحب کی کار ہے۔ اساعۃ عباس ہذہ، دیکھیں جی، ساعہ مؤنث ہے تو اس کی طرف جو اس میں اشارہ ہے وہ مؤنث کا، کیا عباس کی گھڑی یہی ہے، لا ہذہ ساعۃ حامد، یہ تو حامد کی گھڑی ہے، تلک ساعۃ عباس، وہ عباس کی گھڑی ہے۔ ذالک دیک، وہ مرغا ہے یہ، وتلک دجاجہ، اور وہ مرغی ہے، ذالک دیک، وہ مرغا اور وہ مرغی ہے۔ تمارین شروع کر رہے ہیں جی۔ تمرین کا پہلا حصہ ہے اقرأ وکتب، پڑھیں اور لکھیں۔ اس میں ہذہ مدرسہ، یہ مدرسہ ہے، اسکول کو بھی مدرسہ کہہ دیتے ہیں، وتلک جامعہ، اور وہ یونیورسٹی ہے، ذالک حمار وتلک بقرہ، وہ گدھا ہے اور وہ گائے ہے۔ اب دیکھیں گدھا مذکر ہے اس لیے ذالک، اور بقرہ گائے مؤنث ہے اس کے لیے دور کی طرف اشارہ کیا تو تلک۔ اذالک مسجد، کیا وہ مسجد ہے، لا تلک مدرسہ، وہ تو مدرسہ ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سوال پوچھنے والا تو اس کو مذکر سمجھ کے، یعنی جو چیز سمجھ رہا ہوتا ہے وہ چیز مذکر ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے وہ اذالک مسجد کہے گا، لیکن جب جواب دے رہا ہوگا بندہ تو اس کو تو کلیئر ہے، پتہ ہے کہ وہ مسجد نہیں مدرسہ ہے، تو مدرسہ مؤنث ہے اس لیے اس نے اشارہ تلک مدرسہ۔ ھذا جمل، یہ اونٹ ہے، وتلک ناقہ، اور وہ اونٹنی ہے، جمل اونٹ کو کہتے ہیں، ناقہ ناقۃ اونٹنی کو کہتے ہیں۔ ھذہ مدرسہ مدرسہ وتلک طالبہ، یہ استانی ہے اور وہ طالبہ ہیں۔ ھذا کلب وذلک قط، یہ کتا ہے اور وہ بلی ہے۔ ھذا بیت المؤذن، یہ اس مؤذن صاحب کا گھر ہے، وتلک حدیقۃ التاجر، اور وہ تاجر کا باغیچہ ہے۔ تمرین کا جو دوسرا حصہ ہے، اشر الی الکلمات الآتیہ باسم اشارۃ للبعید ذالک تلک، اس کا ترجمہ میں نے کر دیا ہے کہ درج ذیل الفاظ کی طرف اشارہ کریں، اشر اشارہ کریں، الی الکلمات الآتیہ درج ذیل الفاظ کی طرف، باسم اشارہ، یعنی باسم اسم تھا
تو با کی وجہ سے حمزہ وصل گر گیا. بسم اشارۃ للبعید ذالک تلک، یعنی اس میں اشارہ بعید ذالک تلک کے ساتھ درج ذیل اسماء کی طرف اشارہ کریں. تو مؤنث ہے، تو اب آپ نے سوچنا ہے کہ ذالکہ لگے گا کہ تلکا لگے گا. کرنا دور کا اشارہ ہے، وہ والدہ ہے تو ہم کہیں گے تلکا امون. ایک دو میں کروا دیتا ہوں، باقی آپ نے خود پریکٹس کرنی ہے. اچھا، ابن مذکر ہے تو ذالکہ لگائیں گے کہ تلکا لگائیں گے؟ ظاہر ہے ذالکہ ابن، وہ والد صاحب ہے. اسی طرح قلم ان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ مذکر ہے تو اس کے لیے ہم ذالکہ کا لفظ استعمال کریں گے، ذالکہ قلم، وہ قلم ہے. اسی طرح آپ نے سارے الفاظ کرنے ہیں. اس میں کوئی نیا لفظ میرے خیال میں نہیں ہے، سارے کے سارے وہی پرانے الفاظ ہیں جن کا ترجمہ آپ پڑھ چکے ہیں. الکلمات الجدیدہ، اس سبق میں جو نئے آنے والے الفاظ ہیں جی، ایک ہے الممرضہ، نرس کو کہتے ہیں. الحدیقہ، باغیچے کو. البطہ، بطخ کو. المؤذن، اذان دینے والا. الناقہ، اونٹنی کو. البیضہ، انڈے کو کہتے ہیں. تو اب تک جتنے بھی اسباق ہم نے پڑھے ان میں ھذا، ذالکہ، ھذہ اور تلکہ کا استعمال پڑا ہے. تو ان کا مختصر ایک ڈبہ سا بنا کے آپ کو سمجھا دیا کہ اسماء الاشارۃ للقریب، جو قریب کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے والے اسماء ہیں وہ یہ ہیں. ھذا مذکر کے لیے، ھذا محمد، یہ محمد. ھذہ آمنہ، یہ آمنہ ہے تو مؤنث کے لیے ھذہ. جو دور کے چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اسماء ہیں وہ یہ ہے جی. اگر مذکر ہے دور کی چیز تو ذالک حامد، وہ حامد ہے. اور اگر وہ دور کی چیز یا دور کا فرد یا شخصیت وہ مؤنث ہے تو تلک زینب، وہ زینب ہے. اسی کے ساتھ ہی جی ہمارا سبق کا اختتام ہوتا ہے اس خوبصورت میسج کے ساتھ. آج میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ان عوض اللہ اذا حل انساک ما فقدت. ان عوض اللہ، بے شک جب اللہ کی طرف سے ملنے والا نعم البدل جب مل جاتا ہے تو انساک ما فقدت، آپ پھر جو کھو چکے ہوتے ہیں اس کو بھول جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان ایک چیز کھو جاتا ہے تو اس کو دکھ تو لگتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرماتے ہیں اور اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں تو پھر وہ پچھلی ساری باتیں انسان بھول جاتا ہے. جزاک اللہ جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.